اس کے بعد آیت نمبر 39، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبی من الصالحین۔ تو اسے فرشتوں نے آواز دی، کسے؟ زکریا علیہ السلام کو۔ وَهُوَ قَائِمٌ، جبکہ وہ کھڑے تھے، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا آواز دی؟ کہ ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے۔ کس کی؟ بیحییٰ، یحییٰ کی، یعنی کہ یحییٰ بیٹا ملے گا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اس حال میں کہ وہ کون؟ یحییٰ، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدن، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے والا ہوگا، ونبیًا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ فنادته الملائکہ، فنادت یہ 3 الفاظ ہیں، فا، نادت اور ہو۔ فا کا میں آپ کیا کریں گے؟ تو، یعنی کہ انہوں نے دعا کی تو پھر نتیجہ کیا نکلا وہ اللہ بتا رہے ہیں۔ تو نادت فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے۔ آواز دی، ہو، اسے، کس کو؟ زکریا علیہ السلام کو۔ کس نے؟ الملائکۃ، فرشتوں نے۔ الملائکہ یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ملکن۔ وہوا، وہ حالیہ ہے، جبکہ ہوا، وہ کون؟ زکریا علیہ السلام۔ قائمن، کھڑے تھے، قائمن، کھڑا ہونے والا، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، یصلی فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے۔ فی المحرابی، محراب میں۔ محراب کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ اردو بولنے والے بھائیوں کے ذہنوں میں وہ محراب آتا ہے جو آج کل ہماری مساجد میں ہوتا ہے، جہاں پہ کھڑے ہو کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ محراب سے مراد وہ کمرہ ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہوتا تھا، جس میں مسجد کے عبادت خانے کے مجاور رہتے تھے، خدمت گزار رہتے تھے۔ اور ایسے ہی کسی کمرے میں سیدہ مریم بھی موجود تھی۔ اور یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے زکریا علیہ السلام کا کہ وہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، عبادت کے کمرے میں۔ ان اللہ، اس سے کیا مراد ہے کہ فرشتوں نے جو آواز دی وہ آواز کس گفتگو پہ مشتمل تھی؟ اس گفتگو پہ کہ ان اللہ، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو، خوشخبری دیتا ہے، فعل مضارع واحد کے لیے، کا، آپ کو، بیحییٰ، 2 لفظ ہیں، با اور یحییٰ، یحییٰ کی، یعنی کہ یحییٰ کی ولادت کی، کہ آپ کے یہاں بیٹا ہونے والا جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یحییٰ کا مطلب ہے زندہ رہے گا، حیات پائے گا، زندگی پائے گا۔ یحییٰ لفظ حیات سے ماخوذ ہوتا ہے، گویا کہ یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اور یہی اس بچے کا نام رکھ دیا گیا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فعل لے کر کسی کا نام رکھ دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ یحییٰ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہرحال بچے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ مصدقاً، یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، کس کی؟ بکلمتن، ایک کلمہ کی، با الگ لفظ ہے اور کلمہ الگ لفظ ہے،
وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمہ کی، وہ کلمہ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ کن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو جا۔ ویسے تو ہر بچہ اللہ کے لفظ کن کے ذریعے پیدا ہوا ہے، ہر انسان، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھ دیا گیا اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، کیونکہ وہ بغیر باپ کے صرف اللہ کے لفظ کن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کلمہ وہ کلمہ ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، یہ من ابتدائیہ ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ جو ہوگا اس کی وہ یحییٰ جو ہے تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ وسیدن، اور وہ سردار ہوں گے۔ وحصورن، یہ فاعل کا وزن ہے اور معنی دے رہا ہے فاعل کا، حاصر کا، یعنی کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والے ہوں گے، اپنے اوپر ضبط کرنے والے ہوں گے۔ وَنَبِيًّا، اور نبی ہوں گے۔ من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ صالحین جمع ہے کس کی؟ صالحن کی۔ صالحن نیکو کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے فرشتوں کا کہ زکریہ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے کون آئے؟ فرشتے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتے موجود ہیں، اور فرشتے ایک غیبی مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ان کی طرح طرح کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوتے تھے، اور کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے موت پہ، کسی کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے پہ۔ تو فرشتوں کی طرح طرح کی ڈیوٹیاں ہیں، اور یہ حقیقی مخلوق ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگوں نے فرشتوں کو حقیقی مخلوق ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملائکہ کے لفظ سے مراد خیر کی قوت ہے، اور شیطان سے مراد شر کی قوت ہے۔ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ حقیقی طور پہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ پیش کرنے والوں میں ایک سر سید احمد خان ہیں، جنہیں مسلمانوں کے ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پاک و ہند کے مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم سیکھنے کی ترغیب دی، انگلش سیکھنے کی ترغیب دی، سائنس سیکھنے کی ترغیب دی، بلکہ اس کے لیے ایک ادارہ بھی قائم کیا۔ یہ سر سید احمد خان، انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے۔ اس تفسیر میں بار بار معجزات کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جنت کے وجود کے منکر ہیں، جہنم کے وجود کے منکر ہیں، اور انہیں آج کا مسلمان ہیرو کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ جب آپ ایسی شخصیت کو ہیرو کے طور پہ پیش کریں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یونیورسٹی کا طالب علم اپنے اس ہیرو کی کتاب کو، تفسیر کو پڑھنا چاہے گا۔ جب پڑھے گا تو متاثر ہوگا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات پہلے سے بٹھا دی گئی ہے کہ یہ تو بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے سکالر تھے، اور مسلمانوں کے ہیرو تھے، مسلمانوں کے محسن تھے۔ اس لیے میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ تفسیر کے دوران ایسی شخصیات کی طرف اشارہ کر دوں جن شخصیات نے تفسیر قرآن میں غلط راہیں اختیار کی، تعویل کی راہ اختیار کی، تحریف کی راہ اختیار کی۔ فنادت الملائکۃ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان فرشتوں نے آواز دی، کس کو؟ اور خوشخبری دی، گفتگو کی،
تو اس سے کیا پتا چلا کہ حقیقی مخلوق ہے یا غیر حقیقی؟ حقیقی مخلوق ہے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. جب یہ آواز دی گئی ہے تب زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اس کو کوئی ایسا پیغام دیا جا سکتا ہے جو پیغام دینا ضروری ہو. شرط یہ ہے کہ پیغام دینے والا نماز نہ پڑھ رہا ہو. کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھنے والے سے آپ گفتگو نہ کریں تاکہ اس کی توجہ مکمل طور پہ کہاں رہے؟ نماز میں. لیکن اگر کبھی کوئی ایسی گفتگو کرنا پڑے جو گفتگو کرنا ضروری ہو تو نمازی سے ایسی گفتگو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی گفتگو کا جواب نہیں دے گا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی ہے نماز پڑھتے ہوئے. اس سے پتا چلا کہ لوگ اگر کامیابی چاہتے ہیں، مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے رابطہ رکھا کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کیا کریں اور نماز میں پناہ لیا کریں. نماز سے بہت سی مشکلات دور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد لو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پریشانیاں آتی، ٹینشنیں آتی تو آپ نماز شروع کر دیا کرتے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کس کی؟ یحییٰ کی. اس سے یہ پتا چلا کہ بچے کی ولادت سے پہلے بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے. مصدقا بکلمۃ من اللہ. یحییٰ اللہ کی طرف سے صادر ہونے والے ایک کلمہ کی تصدیق کریں گے. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام یہ بتائیں گے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا بچہ آنے والا ہے، آ چکا ہے، جو بغیر باپ کے صرف لفظ کن سے پیدا ہوا ہے. اور یہ کہ وہ کیا ہوگا؟ نبی ہوگا. تو یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. تو کیا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تصدیق سے یہ لازم نہیں آتا کہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے متبع اور پیروکار بن جائیں گے. آپ دیکھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام گزشتہ انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو کیا آپ ان کے متبع اور پیروکار بن گئے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ تو وہی انداز ہے جو انداز اختیار کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے. جیسا کہ سورہ صف میں آتا ہے، انہوں نے کہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اور یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی معراج کے موقع پہ ایک ہی آسمان پہ. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کیا تھے؟ خالہ زاد. یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ خالہ زاد ہیں. وسیدن، اور یحییٰ کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے. سرداری کیوں ملے گی؟ علم کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے. وحصوراً، اور اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والے ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہیں ہونے دیں گے، اپنی وائف سے تعلق قائم کریں گے، غیر عورتوں سے تعلق قائم کرنے والے نہیں ہوں گے. کئی لوگوں نے حصوراً کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عورتوں سے تعلق قائم
کرنے والے نہیں ہوں گے. اور یہ غلط ہے، یہ تو عیب ہے. اگر کوئی ایسا انسان ہو جس میں کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی طاقت نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے جس کا علاج کروایا جاتا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا. حصور سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے تعلق قائم کریں گے. وہ عورتیں جو ان کے لیے حلال نہیں ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے نہیں ہوں گے. انہیں اپنی جنسی خواہش پہ کنٹرول ہوگا. وَنَبِيًّا، اور کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے. من الصالحین، صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے. اور ہر نبی صالحین میں سے ہوتا ہے. اگرچہ نیک ہونے میں، صالح ہونے میں لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں، تو نبی صالح ہونے میں اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہوتی ہیں.